کہانی کا عنوان آٹھ آٹھ آنسو رلانا۔ اس کا مطلب ہے بہت رلانا یا بہت دکھ دینا اور ستانا۔ گڈو اپنے امی ابو کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ گڈو کے امی ابو اس کی کوئی بھی فرمائش کبھی نہیں ٹھکراتے، بلکہ گڈو جس کھلونے کو لینے یا جس چیز کے کھانے کی فرمائش کرتا وہ فوراً ہی اسے مل جاتی۔ ابو میں وہ ڈھول بجانے والا بندر لوں گا۔ گڈو نے بازار سے گزرتے ہوئے دکان کے شو کیس میں رکھے ہوئے ایک خوبصورت بندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ابو سے کہا، بھائی صاحب یہ بندر کتنے کا ہے؟ گڈو کے ابو نے دکاندار سے بندر کی قیمت پوچھتے ہوئے کہا، 75 روپے کا، یعنی 75 روپے کا۔ دکاندار نے کہا اور اس کے ابو نے وہ بندر خرید لیا۔ گڈو بندر سے خوب کھیلتا، بندر میں بار بار چابی بھرتا اور اسے ڈھول بجاتے دیکھتا۔ ایک دن گڈو کی خالہ اور ان کا بیٹا عمیر، جو کہ گڈو ہی کی عمر کا تھا، ان کے گھر آئے۔ عمیر نے کھیلتے ہوئے گڈو کے بندر میں چابی اتنی زور سے بھری کہ چابی ٹوٹ گئی اور بندر خراب ہو گیا، کیونکہ اب وہ ڈھول نہیں بجا سکتا تھا۔ جب گڈو نے یہ دیکھا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا۔ وہ تو بڑی چاہت کے ساتھ بندر کو اپنے کھیلنے کے لیے لایا تھا۔ اب تو گڈو آٹھ آٹھ آنسو رونے لگا۔ جب گڈو کو اس کے ابو نے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو انہوں نے اسے دلاسا دیا اور نیا بندر لانے کے وعدے پر گڈو چپ ہو گیا۔ امی، عمیر کو آئندہ اپنے گھر نہیں بلائیں گے، گڈو نے ایک دن بڑے لاڈ سے اپنی امی سے کہا۔ کیوں بیٹا؟ اس کی امی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا بندر پھر توڑ دے گا، گڈو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے اس انداز پر امی اور ابو دونوں ہنس پڑے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوا کہ کسی کو ناجائز غلط انداز میں برا سوچتے ہوئے کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، گڈو اپنے امی ابو کا لاڈلا بچہ، اس کی ہر خواہش ہر فرمائش پوری ہوتی۔ ایک دن اس کے گھر وہ اپنی خوشی کے ساتھ ایک کھلونا لیتا، اسے استعمال کرتا، اس سے خوش ہوتا کھیل کر۔ لیکن ایک دن اس کے گھر اس کا کزن یعنی اس کا خالہ کا بیٹا عمیر آتا ہے، جو کہ گڈو ہی کی عمر کا تھا۔ اب عمیر نے کیا شرارت کی کہ گڈو کے بندر میں چابی اتنی زور سے دی کہ چابی ٹوٹ گئی اور بندر خراب ہو گیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے جب گڈو نے یہ دیکھا کہ اس کا کھلونا خراب ہو گیا تو وہ تو اسے بڑی چاہت کے ساتھ لایا تھا، لیکن اب اس خراب بندر کو دیکھ کر گڈو آٹھ آٹھ آنسو رویا۔ مطلب یہ کہ بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ رویا۔ فائدہ کیا ہوا کہ عمیر نے گڈو کو رلایا، اسے دکھ دیا، اسے ستایا۔ بچوں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کو غلط انداز میں نقصان پہنچانے کی نیت سے کسی کا نقصان جان بوجھ کر کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ کوشش کریں کہ ایسا کبھی نہ کریں۔ بچوں، اس کہانی کو یاد کرو، اپنے دوستوں کو سناؤ اس محاورے کو اور اس کہانی کو، تاکہ آپ کے دوست بھی اس غلطی سے دور رہیں اور وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دینیات کی کتاب میں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان دونوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ بچوں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا، کبھی غلط یا
ناجائز یا کسی کو تنگ کرنے والی شرارت نہ کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، محبت سے رہنا۔ بچوں، اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔